اچھا یہ فرمائیے گا علامہ حافظ اویس صاحب کی نکاح کے روحانی اور معاشرتی جو فوائد ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً جو نکاح کے روحانی اور معاشرتی فوائد ہیں بہت سارے ہیں۔ معاشرتی فوائد میں تو ایک بنیادی فائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ نسل انسانی کے بقا، تسلسل اور ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ بالکل، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کا جو ذکر ہے وہ صرف شادی بیاہ کے احکامات سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ نکاح کا ذکر اس وقت سے شروع ہے جب سے نسل انسانی شروع ہے۔ واہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ ہم نے حضرت آدم کی تخلیق کی، پھر ہم نے ان کی بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں سے ہم نے معاشرے میں بہت سارے مرد و عورت پھیلا دیے۔ تو یہ نسل انسانی کی ابتدا بھی نکاح سے ہے، نسل انسانی کا ارتقاء اور اس کی بقا بھی جو ہے وہ اسی نکاح پر مضمر ہے۔ پھر اس کے معاشرتی فوائد میں آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ دیکھیں رشتوں میں جو اصل رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، پھر اس سے آگے سارے رشتے بنتے ہیں، اور میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے قرار دیا مودت و رحمت۔ کیا بات، تو سبحان جب بنیاد رشتے میں آ گئی مودت و رحمت، تو جتنے اس سے رشتے بنیں گے، جتنا اس سے خاندان بنے گا، اور خاندان سے جو معاشرہ بنے گا وہ کس پر استوار ہوگا؟ محبت پر استوار ہوگا، وہ مودت پر استوار ہوگا، وہ آپس میں رحمت پر استوار ہوگا، اور اسی سے یہ چیز معاشرے میں عام ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے قرآن نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ دیکھیں اس میں معاشرے کا لفظ آ گیا کہ بیویوں کے ساتھ جو معاشرت رکھو وہ معروف اچھے طریقے سے رکھو۔ تو یہ جو نکاح ہے، یہ جو رشتہ ازدواج ہے، یہ بنیاد ہے محبت کی، مودت کی، آپس میں اتفاق کی، اتحاد کی، اور اسی پر معاشرہ بھی قائم ہوتا ہے۔ تو یہ نکاح کا ایک معاشرتی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جب ہم روحانی فوائد کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ابھی حدیث پڑھی گئی کہ آپ جب نکاح کر لیتے ہیں تو میرے نبی بشارت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ یہ نکاح آپ کے ایمان کو محفوظ کرتا ہے، یہ نکاح آپ کی حیا کو محفوظ کرتا ہے، یہ آپ کے کردار کو محفوظ کرتا ہے، یہ آپ کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جس معاشرے کی بنیاد نکاح کے سسٹم پر ہوتی ہے وہاں بہت چانسز ہیں، بلکہ اس کی ضروری برکات میں سے یہ ہے کہ وہاں کردار کی حفاظت ہوگی۔ اور جن سوسائٹیز میں صرف پارٹنرشپ ہے، جس میں صرف دو لوگ اکٹھے ہو کر رہیں گے، وہاں نکاح نہیں ہوگا تو وہاں پاکیزگی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے ایمان کو بھی محفوظ کرتا ہے، یہ ان معاشرے کی پاکیزگی کو بھی قائم رکھتا ہے، اور یہ جو ہے وہ انسان کے کردار کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کیا بات، اس لیے رب کائنات نے بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا قرآن کریم میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم نے جو رسول معاشرے کو عطا کیے ان رسولوں کو ہم نے بیوی عطا کی، یعنی ہر جو نبی آنے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ وہ سب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ اور اس کا کیا اس میں روحانیت ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام نے بکثرت نکاح فرمائے اور اس کو اپنی سنت قرار دیا۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ سارے نبیوں کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو جس میں نبی کا طریقہ اور سنت آ جائے وہی تو روحانیت ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ یہ جو جیسے ایک کمرے کی کھڑکی کھلی ہو اور اس پر پردہ نہ ڈالا جائے تو گرد و غبار اندر آ جاتا ہے۔ کہا تمہارے دل کی جو حفاظت ہے نا وہ تبھی ہوگی جب آنکھ کی کھڑکی کا پردہ ہو۔ قرآن نے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ آنکھ کی حفاظت کریں گے، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ تو آنکھ کی حفاظت کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا نکاح سے، فإنہ اغض للبصر۔ تو یہ انسان کے کردار کی حفاظت ہے، اس کی روحانیت کی حفاظت ہے، اور پورے معاشرے میں برکت کا ذریعہ ہے۔